نزول کی رات سے افضل ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ اور جس گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں منتقل ہوا تھا، اس گھڑی کو اکثر علماء نے شب قدر کی گھڑیوں سے افضل قرار دیا۔ وہ رجب المرجب کے مہینے کی ایک شب ہے جس کو بیان کرنے میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ عبد الرحمن بن جوزی، شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور بعض دیگر مکتب فکر کے افراد نے بھی اس کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ برملا اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات جس میں سرکار کا نور منتقل ہوا وہ جمعے کی رات تھی۔ اس وجہ سے جمعے کی رات شب قدر سے بھی افضل قرار دی۔ ہم کہتے ہیں نور منتقل ہو تو رات شب قدر سے افضل ہو جائے۔ اس رات کی عظمت کا کیا حال ہے جس میں ہمارے آقا محمد عربی خود جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ جمعے کی رات بھی 1000 مرتبہ ہو جائے اور بذات خود بھی شب قدر ایک بار نہیں بار بار ہو جائے، پھر بھی نبی کے میلاد والی رات کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت مفتی صاحب۔ پھر یہ قاعدہ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت بندوں پر عطا ہو، اس نعمت کو بطور یادگار کے قائم رکھا جائے، یہ رب ذوالجلال کی اپنی چاہت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بذکرہم بأیام اللہ، بظاہر یہ فرمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہے کیونکہ ان کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کا اصول ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ قرآن مجید کی تفسیر کا اعتبار اس کے خصوصی سبب کا نہیں ہوتا، اس کے نزول کی وجہ کا نہیں ہوتا، بلکہ عمومی الفاظ کا ہوا کرتا۔ اس سے مراد یہاں پر یہ عمومی الفاظ سے پھر سرکار کو بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا دن ہے جو اللہ کا دن نہ ہو؟ 365 دن، ان میں سے کوئی ایک دن ایسا ہے جو اللہ کا نہ ہو؟ کسی ایک دن کے بارے میں کسی کا یہ نظریہ ہو کوئی اللہ کا نہیں ہے تو بندہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہو چکی ہے۔ یہ 12 مہینے کسی انگریز نے نہیں بنائے، 365 دنوں کو اعداد و شمار کی گرفت میں کسی سائنسدان نے نہیں رکھا، رب ذوالجلال نے آپ بنائے۔ کب فرمایا
فرمائے یوم خلق السماوات والارض، واہ 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 واہ، جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی اسی دن سے منہا اربعۃ حرم، اسی دن سے 4 مہینے حرمت والے رکھے، سبحان اللہ، 4 مہینے انتہائی عزت والے، انتہائی احترام والے، انتہائی محترم ہیں امت محمدیہ کے لیے بھی، اور پہلی جتنی امتیں گزری ان کے لیے۔ وہ کون کون سے؟ ان میں 3 مسلسل آئے، ایک ذیقعد ہے، دوسرا ذی الحج ہے، تیسرا محرم الحرام ہے، مسلسل آئے، اور ایک درمیان میں رکھا ہے واہ واہ، جمادی الثانی اور شعبان المعظم کے درمیان رجب المرجب، سبحان اللہ، سال کے 12 مہینوں میں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ واہ 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 واہ، پھر آپ کو معلوم ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں جو مرتبہ رمضان کا ہے واہ واہ، وہ کسی اور کا نہیں، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، جتنے عظمت والے مہینے، جتنے حرمت والے مہینے، جن مہینوں کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے، ان میں سے کسی ایک مہینے میں بھی سرکار کی پیدائش نہیں ہوئی۔ ہفتے کے 7 دن، 7 دنوں میں کچھ دنوں کو فضیلت حاصل ہے۔ جمعۃ المبارک بے شک سید الایام ہے، توجہ ہے نا؟ بے شک، چہرے پہ ذرا مسکراہٹ رکھو، ذرا میں بھی بات سمجھا سکتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا میں منہ بسور کے بیٹھ جانا، تو یہ بسور کے بیٹھنا کسی اور کا نظریہ ہو سکتا ہے، محمد عربی کے غلاموں کا نہیں۔ سبحان اللہ، سرکار کا فرمان ہے تبسموں کا واہ واہ فی وجہ اخی کا لکا صدقہ، واہ، صدق، تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا، خالی ہاتھ سے کچھ بھی خرچ نہ کرنا، خالی دیکھ کر مسکرا دینا، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اس لیے چہرے پہ مسکراہٹ میں کوئی صحابہ کرام کا فرمان ہے، اور خود ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی، ہم نے جس کو سب سے زیادہ مسکراتے دیکھا ہے وہ ہمارے آقا محمد عربی کی ذات، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ کاری رہا کرتا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، جمعۃ المبارک ہفتے کے دنوں میں انتہائی عظمت والا دن، اتنا کہ سید الایام کہا گیا، اہل ایمان کے لیے عید کا دن کہا گیا، دنوں کا سردار ہے، لیکن سرکار کی پیدائش کے لیے جمعے کا انتخاب نہیں ہوا۔ پھر ہفتے کے دن کو فضیلت ہے، پہلی قوموں کے لیے، سرکار کے لیے وہ دن بھی نہیں رکھا گیا۔ اتوار کے دن کو فضیلت ہے پہلی قوموں کے لیے، سرکار کے پیدائش کے لیے اس دن کا انتخاب بھی نہیں کیا گیا۔ سرکار کے لیے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں رکھی گئی جو پہلے سے محترم ہو، بیت اللہ میں آ جاتے، سبحان اللہ، غور فرماؤ، وہ رمضان میں آ جاتے، مسجد اقصی میں پیدائش ہو جاتی، پہلے کسی اور مقام جس کو فضیلت ملی تھی وہاں آ جاتے۔ علماء نے کہا اس لیے نہیں رکھا، اس لیے عظمت والوں میں نہیں رکھا کہ کسی بے عقل کی سمجھ میں یہ بات نہ آ جائے کہ سرکار کو فلاں وجہ سے فضیلت ملی، سبحان اللہ، فلاں مہینے میں پیدا ہوئے تب فضیلت ملی، فلاں مقام میں پیدا ہوئے تب فضیلت ملی، ورنہ سارے ایک طرف رہ جاؤ، ہم سارے زمانے کو محمد سے فضیلت دینا چاہتے ہیں۔ جس جس کو فضیلت ملے مصطفیٰ سے مل رہی ہے، دنوں کو بھی فضیلت مصطفیٰ سے ملتی ہے، مہینوں کو بھی فضیلت مصطفیٰ سے ملتی ہے، خاندانوں کو بھی فضیلت مصطفیٰ سے ملتی ہے، نسل انسانی کو بھی فضیلت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا حضرات، ذرا توجہ کا طلبگار ہوں تاکہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آئے اور پھر ہم یہ سمجھے کہ فائدہ کیا ہے میلاد کا۔ سبحان اللہ، میں وہ مضمون بھولا نہیں ہوں، میرے سامنے رکھا ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ اس پر آپ پر جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ پہلے مسئلہ حل کیا جائے۔ سارے دن اللہ کے، اللہ 12 مہینے